أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شعراء مکی سورہ ہے. آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں. رکو نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قال للملأ حوله. فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا ان هذا لساحر علیم. بے شک یہ جادوگر ہے. یہ کیسا جادوگر ہے؟ ایک ماہر جادوگر ہے. یرید وہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہ اپنے جادو سے. فماذا تأمرون تو کیا تم حکم کرتے ہو اس کے بارے میں. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب جو واقعہ چل رہا ہے اس سورے میں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. اور یہ کیونکہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس دور میں یہ سورہ نازل ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کو بہت سخت آزمائش ہو رہی تھی. اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہر بار حق اور باطل کے بیچ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ بھی حق اور باطل کی لڑائی کو واضح کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس 2 نشانیاں لے کر آئے تھے. وہ 2 نشانیاں ہم نے دیکھی تھی. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو فرعون کے سامنے ایک بہت بڑا سانپ بن گیا تھا. اور دوسرا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا تھا کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ بہت چمکدار نکل آتا تھا. تو فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ 2 نشانی اس کے سامنے رکھی تو فرعون ہی ریکگنائزڈ اٹ. وہ جان گیا تھا کہ اب اس کا سامنا ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے کہ جو جادو نہیں دکھا رہا ہے بلکہ وہ معجزہ ہے. اور اسے اپنی پوزیشن اسے اپنے کمزوری کا احساس ہو گیا تھا. تو وہ اپنے جو ارد گرد جو اس کے سردار تھے ان سے وہ ان کی نصیحت کو وہ طلب کر رہا تھا یہ کہہ کر کہ دیکھو موسیٰ جو ہے وہ ایک ماہر جادوگر ہے. وہ محض لوگوں کو یہ نہیں منا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو دکھا رہے ہیں وہ جادوگر ہے بلکہ دراصل وہ اپنے لوگوں کو ہی واز پرووکنگ ہز پیپل اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام. اور وہ کس طرح سے لوگوں کو بیان کر رہا تھا. ہاؤ واز ہی پرووکنگ ہز پیپل اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام. اپنے لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادو جو لے کر آئے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے اس جادو کے ذریعے سے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. اس جادو کے ذریعے سے وہ تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون تو تم کیا حکم دیتے ہو, تم کیا ایڈوائس, تم کیا نصیحت کرتے ہو کہ ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. وچ مینس کہ فرعون جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو ہی از میکنگ دیم اپوز موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ وہ کر رہا تھا. وہ لوگوں کے اندر یہ خوف ڈال رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اپنی اس جادو کے ذریعے سے. کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو نشانی لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے.
لیکن لوگوں کو یہ دکھا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت ماہر جادوگر ہے اور وہ تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو عوام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرے. فرعون خود اس بات کا اعتراف کرتا ہی himself agrees کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو جادو لے کر آئے ہیں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جادو نہیں ہے، بٹ اسٹل ہاؤ ڈز ہی ڈسکرائب، اس جادو کو وہ کیسے بیان کرتا ہے، ان ھذا لساحر علیم، کہ ہی ڈسکرائبس کہ موسیٰ علیہ السلام جو جادو لے کر آئے ہیں وہ ساحر علیم، وچ مینس ہی ہیز اے گریٹ نالج. تو وہ اپنے لوگوں سے نصیحت طلب کرائے. فماذا تأمرون، حقیقت میں وہ لوگوں سے نصیحت نہیں طلب کر رہا تھا، کیونکہ فرعون تو ایسا شخص نہیں تھا کہ جو لوگوں کی بات سنتا تھا، بلکہ وہ تو لوگوں پر حکم کرنے والا تھا. یہ محض لوگوں کے سامنے اپنا ایک ایسا رویہ دکھانے کے لیے کہ دیٹ ہی از وتھ ہز پیپل اینڈ ہی کیئرس فار دیم. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. قالوا، وہ بولے، ارجہ، مہلت دے، واخاہ، اسے اور اس کے بھائی کو، وابعث، اور بھیج، فی المدائن حاشرین، اور شہر میں بھیج، اور شہر میں نقید کو بھیج. وچ مینس وہ چاہ رہا تھا، جو نصیحت لوگوں سے چاہ رہا تھا، انہوں نے نصیحت کیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو روک لو، کچھ دیر ان کو روک کر رکھو، اور سارے شہر میں تمام ماہر جادوگر کو اکٹھا کرے. یأتوک بکل سحار علیم، لے آئے اس کے پاس تمام بڑے جادوگر، تمام ماہر جادوگر کو اکٹھا کرے اور لے کر آئے. تو جو سردار ہے انہوں نے فرعون کو یہ نصیحت کی کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو روک لے. کب تک روکے؟ until they gather all the magicians from the city. اور اب جو جادوگر جن کو وہ تمام شہر سے اکٹھا کرے گا، اب وہ مقابلہ کریں گے. تو مقابلہ جو جادوگر کا ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب لوگوں کو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہے، وہ بھی جادوگری دکھا رہے، سو اٹس ون میجک ورسز دی ادر میجک. کیونکہ فرعون کے اطراف جو لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے تھے. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جادوگری سے تمہیں اپنے زمین سے نکالنے آئے، وہ فرعون کی باتوں میں آ گئے تھے اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی میں بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو اس زمین سے نکال دیں گے. سو دے ور ویری کوئک ان گیونگ دی ایڈوائس کہ تمام ماہر جادوگر کو اکٹھا کرے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جادو کا مقابلہ کرے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، فجمع، بس وہ جمع کیے گئے، السحرة، جادوگر، لمیقاتی، مقرر وقت پر، یوم معلوم، ایک دن جو جاننے کا تھا، ایک مقرر دن جو تھا انہوں نے طے کیا تھا اور تمام جادوگر اس دن اکٹھا ہو گئے. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ تمام ماہر جادوگر جو تھے ان کو اکٹھا کرنا، اور خاص اس دن کے لیے جو ڈیسائیڈ کیا تھا، کیسے دن کو انہوں نے چنا تھا، پسند کیا تھا، ان کے تہوار کا دن تھا. کیونکہ فرعون جو تھا اس کو اس بات کا یقین تھا کہ جو جادوگر جن کو وہ تمام شہروں سے جمع کر رہا ہے وہ ضرور غالب ہوں گے. دے آر شیور ٹو ون ود دیئر میجک اینڈ ٹرکس. اور وہ چاہتا تھا کہ تمام لوگ، اس کی جو زمین کے تمام لوگ اکٹھا ہو اور اس مقابلے کو دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے ہار جاتے ہیں. کیونکہ اسے اپنے جادوگروں پہ اتنا یقین تھا اور اس کو یہ یقین تھا کہ ہی وڈ ون دس، یہ مقابلہ ہے وہی جیتیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے جادوگر مقابلہ جیت گئے، وچ مینس اٹس اے وکٹری فار ہم آلسو، کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اب اس میں اور زیادہ اس پر ایمان لائیں گے. دے ول بلیو ان ہم مور. تو ناؤ دا اسٹیج از سیٹ. اب یہ مقابلہ کیا ہے؟ یہ مقابلہ محض ایک جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ نہیں تھا، یہ مقابلہ تو حق اور باطل کا مقابلہ تھا. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، وہ کہا لوگوں سے کیا تم جمع ہو گئے ہو؟ آر یو آل گیدرڈ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے لیے تمام شہر میں جب ان کو اکٹھا کیا تو اس دن جو مقررہ دن تھا، جو ان کے تہوار کا دن تھا، اس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا
اور ان سے کہا کہ کیا تم سب جمع ہو گئے ہو، سو دیٹ دے گیو دیئر وٹنس، تاکہ وہ اس مقابلے میں کیا ہے وہ گواہی بنے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہارتے ہیں۔ یہ فرعون کی تدبیر تھی، دس واز ہز پلان ٹو سی موسیٰ علیہ السلام بینگ ڈیفیٹڈ، لیکن اللہ کیا ہے، ہی از دا بیسٹ آف پلانرز۔ اللہ نے کیا حکم کیا تھا، واٹ ہیڈ اللہ ڈکریڈ، اللہ نے یہ حکم کیا تھا کہ اس دن تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اور وہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے معجزے کو اس دن وہ اس گواہی دیں گے۔ اور اس لیے یہ تو اللہ کی تدبیر تھی، یہ اللہ نے حکم کیا تھا کہ وہ اس دن تمام لوگ اکٹھا ہو اور یہ ساری چیز ان کے سامنے حق اور باطل کی وضاحت ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ جو ایکچوئل مقابلہ ہوتا ہے، کس طرح سے وہ بہت تفصیل سے ہم نے اس ڈسکرپشن کو سورہ اعراف میں بھی دیکھا، سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ یہاں محض یہ چیز بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم سب جمع ہو گئے ہو، وچ مینس ایز اف امپلائنگ کہ فرعون جیسے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہار جاتا ہے، کس طرح سے میرا بول بالا ہوتا ہے، ہاؤ آئی ول ہیو دا پاور ان دس لینڈ، اور کس طرح سے میں اور زیادہ طاقتور بن جاؤں گا۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو جائے۔ اب لوگ جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ کس چیز کے لیے اکٹھا ہوئے، کیا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے، اس مقابلے میں ایک جادوگری کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ دور تھا، جادوگری کا دور تھا، اور جادو واز لائک دیئر اسٹیٹ ریلیجن، وچ مینس کہ جادو ان کے لیے ان کا دین تھا، ان کا طریقہ تھا۔ تو فرعون کا دین بھی جادوگری کا دین ہی تھا۔ جو جادوگر اکٹھا ہوئے تھے وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھے، وہ نظر کا دھوکہ تھا جو وہ دکھا رہے تھے۔ اور جب وہ اکٹھا ہوئے، جب وہ سب جمع ہو گئے، اس دن جب وہ جمع ہو گئے اور ان جادوگر کی جو تعداد تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے کثیر تعداد میں وہ تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پیروی کریں گے جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حق کی پیروی کریں گے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ حق اور باطل کیا ہے، وہ تو محض فرعون کے اس دین، اس طریقے کو، اور جو جادوگری ان کا دین تھا، اٹ واز دیئر ریلیجن، اس چیز کو وہ کیا ہے فالو کر رہے تھے۔ سو دا پیپل دے ور فالوورز آف دا ریلیجن آف دیئر کنگ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا یہ ہمارے لیے یقینی طور پر کچھ انعام ہوگا اگر ہم غالب آئیں گے، وچ مینس کہ اگر ہم جیتیں گے یہ مقابلہ، اگر ہم جیتیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا۔ جو جادوگر تھے اس دور کے، they were also like priest، جیسے ہمارے پادری ہوتے ہیں، تو جو جادوگر تھے وہ بھی ان کے لیے کیا تھے، they were like priests، اور ان کو بھی اپنا they need to have some hold on the king and the people۔ ان کی وفاداری فرعون کے ساتھ نہیں تھی، وہ تو محض صرف اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے، فائدے کے لیے وہ وہاں جمع ہوئے تھے، اپنے پرسنل فائدے کے لیے وہ جادوگری کو دکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے اس مقابلے سے پہلے they want to make sure کہ ہم اگر اس مقابلے کو جیتیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا۔ ان کو حق اور باطل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو تو محض اپنے فائدے کی فکر تھی، اور اس لیے انہوں نے فرعون سے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیا ملے گا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، تو فرعون نے کیا ہے ان سے وعدہ کیا کہ اس کیا ہے بے شک تم کو کیا ہے انعام ملے گا۔ کیسا انعام ملے گا؟ تم تو میرے مقربین میں سے ہوگے، which means that you will be very close to me۔ فرعون جو ہے وہ اپنے وعدے کا پکا تھا کہ میں یہ وعدہ جو ہے تم کو پورا کروں گا، اور بہت بہترین، بہت اچھی اس کی تم کو کیا ہے اچھا اس کا انعام تم کو دیا جائے گا، بلکہ تم جو انعام طلب کرے you will get something more than what you are asking۔ میں تو تمہیں اپنے بہت قریب کیا ہے I'll make you sit close to me، اور میں تمہیں اپنے مقربین میں سے بناؤں گا۔ اب یہ سارا جو مقابلہ ہے، یہ سارا ماجرا ہے کس کے آگے ہو رہا ہے؟
فرعون کے جو پیروکار ہے، اس کے جو نوکر ہے، اس کے جو منتظمین ہے، اس کے جو سردار ہے، جو فوجی ہے، جو سپاہی ہے، تمام لوگ اس دن اکٹھا ہو گئے تھے، اور جادوگر جو تھے وہ ان تمام کے بیچ کھڑے ہو کر فرعون سے یہ اپنا خاص انعام کی طلب کر رہے تھے جو فرعون نے ان کو وعدہ کیا کہ وہ مقابلے کو جیتنے پہ ان کو دے گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہا، ان جادوگروں سے کہا کہ تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام جادوگر جو تھے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی تعداد میں تھے، لیکن وہ بہت کثیر تعداد میں تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت مطمئن تھے، اور انہوں نے کیا ہے، ان کو موقع دیا کہ وہ پہلے اپنا جو کچھ بھی وہ دکھانا چاہتے تھے، that they have the first start. It's as if that موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں، it's like he's telling them کہ جو تم کرنے والے ہو، جو تم چال چلنے والے ہو، یہ تمہاری چال کو میں جانتا ہوں۔ تم محض جو لاٹھی رسیاں جو کچھ تم لے کر آئے ہو، اور تم لوگوں کے سامنے یہ سارا ایلیوژن، لوگوں کے سامنے تم ان کی جو نظر کو دھوکہ دے گے، یہ تمہارا کیا ہے، یہ تمہاری چال ہے، اور میں تو تمہاری چال کو جانتا ہوں، تو گو اہیڈ اینڈ تھرو، تم پھینکو تم جو کچھ بھی لائے ہو۔ یہ ان سے کہا تو نہیں، لیکن ان کے کہنے کا انداز یہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہو تم اس کو ڈالو، تم پھینکو تم جو کچھ بھی لائے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، اور وہ بولے کہ فرعون کے اقبال سے بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ فرعون جو تھا وہ کس کا دعویٰ کرتا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ جو جادوگر جو دکھانے آئے تھے، they were like priests، انہوں نے ایسی بات کہی کہ بائی دا مائٹ آف فرعون، مطلب فرعون کی طاقت سے ہم اس مقابلے کو جیتیں گے۔ سو اٹس ناٹ لائک دا پریسٹ، یہ جادوگر جو تھے وہ واقعی میں وہ فرعون پر وہ ایمان لاتے تھے، بلکہ ان کے لیے محض یہ بھی ایک دکھاوا تھا لوگوں کے سامنے اور فرعون کے سامنے۔ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ فرعون کو دے اپیل ٹو ہز ڈیوائن پاور۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو کیا ہے ڈالا، اور کس کے نام سے؟ کہ جیسے فرعون کا بول بالا ہو، اس کے نام سے انہوں نے اپنی رسی اور لاٹھیاں کو ڈالا۔ اب یہ ڈیٹیلز جو ہے کہ وہ ان رسی اور وہ لاٹھیاں کیا ہو گئی، یہ سارا اس سورہ میں ڈسکرپشن نہیں ہے۔ ہم نے سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے اس کو پڑھا ہے، اور اللہ وہاں بیان کرتا کہ وہ رسی اور وہ لاٹھیاں جو ہے وہ بہت سارے کیا ہے وہ سانپ بن گئے تھے۔ اور جب انہوں نے جب جادوگر نے کیا ہے فرعون کا بول بالا کیا، انہوں نے کیا ہے دیسے کہ ہم فرعون کے بائی دا مائٹ اینڈ پاور آف فرعون ہم جیتیں گے۔ تو یہ تو ایک عوام جو جاہل ہوتی ہے، جو نہ سمجھ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی جملے کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز کسی چیز پہ جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اس کی فلاح کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے ہمیں یہ سب ملا ہے، بائی دا ورچی آف سو اینڈ سو، اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ ہم فرعون کی کیا ہے وجہ سے ہم یہ مقابلہ جیتیں گے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں بیان کرتا ہے، یہ تو جادوگر نے کہا کہ وی ول ون بائی دا مائٹ آف فرعون، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں، اس جیت کے بارے میں، اس غلبے کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، which means کہ جادوگر جو میجیشنز ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نو میٹر وہ اپنا کتنی مہارت اور کتنی طاقت سے وہ اپنی جادو کو دکھائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْخَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب جادوگر نے اپنی لاٹھی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بس انہوں نے بھی اپنا عصا جو تھا اس کو ڈال دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْخَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس عصے نے کیا کیا؟ اس نے نگل گیا، وہ عصا جو تھا وہ نگل گیا۔ کس چیز کو نکل گیا؟ جو انہوں نے ڈھکوسلا،
جو ڈھکوسلا انہوں نے بنایا تھا اس کو وہ نگل گیا. جو جادوگر نے ڈالا تھا وہ جو لاٹھیا اور رسی وہ جب انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ جیسے بن گئے تھے. بہت سارا وہ پورا میدان جو تھا وہ سانپ سے بھر گیا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب انہوں نے وہ تو ان کی تمام چیزوں جو وہ لے کر آئے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ طاقتور تھی. وہ محض ایک لاٹھی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کا معجزہ تھا. تو یہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اللہ یہ نہیں بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ ان تمام سانپ کو نگلنے لگی، بلکہ اللہ یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو کہ ایک معجزہ تھا، اٹ swallowed up. کس چیز کو اس نے نگلا؟ جو باطل انہوں نے دکھایا تھا لوگوں کے سامنے، وہ سارے باطل کو وہ کیا کرا؟ وہ سارے باطل کو ختم کر دیا، وہ سارے باطل کو ڈسٹروائے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ بناوٹ کی جو چیز انہوں نے بنائی تھی، ایک ایلیوژن تھا، اس کو نگل لی. اور معجزہ ہے ہی ایسی چیز کہ وہ عقل کو حیران کر دیتی ہے، عقل کو عاجز کر دیتی ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے. تو جادوگر نے تو جب لاٹھی اور رسی ڈالا تھا وہ تو محض سانپ بن گیا تھا، بٹ وہ ان حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھا، وہ تو لوگوں کی نظر بندی ہو گئی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اس ساری جادوگری کو، all of that، ان کی جو چالاکی، ان کی ٹرکس تھی، اس کو کیا کیا؟ اس کو ایکسپوز کر دیا اور اس بناوٹ کو نگل گیا، اس بناوٹ کو ختم کر دیا. اور یہ دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس جادوگر کیا ہو گئے؟ وہ یہ سجدے میں گر گئے. اس منظر کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئے. کیوں سجدے میں گر گئے؟ کیونکہ جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ معجزہ تھا. وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے دکھایا ہے وہ محض آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس دھوکے کو کیا کیا؟ اس نے اس دھوکے کو ختم کر دیا. یہ جادوگر کے لیے بہت حیرانی کی بات تھی، کیونکہ they were not expecting anything of this sort. انہوں نے تو اپنی تمام فن کو، اپنی تمام طاقت کو کیا ہے، ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی انہوں نے اس کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا. اور یہ بھی کہ جادوگر تعداد میں بہت کثیر تھے اور موسیٰ علیہ السلام ایک واحد شخص تھے. ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں تھی، محض ان کی اس لاٹھی تھی. اس کے باوجود ایک ہی موومنٹ میں، ان ون فاسٹ موومنٹ، اس نے تمام ان کی ساری جو باطل چیز تھی، جو ڈیلیوژن تھا، جو نظر کا دھوکہ تھا، وہ ساری چیز کو اس نے کیا ہے ختم کر دیا. دے ہیڈ شون دا ٹرک، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اس ساری چیز کو بھی ختم کر دیا، اس دھوکے کو ختم کر دیا. اور یہ جادوگر جو تھے وہ ان کا جادوگری ان کا دین تھا. اٹ واز دیئر ریلیجن. اینڈ فار مینی ایئرس، بہت سالوں سے یہ جادوگر جو تھے دے ور لائک پریسٹس. وہ فرعون کے ساتھ تھے، وہ ناجائز کام کرتے تھے، کیونکہ جادو جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ ان کے دل جو تھے وہ سیاہ ہو گئے تھے یہ جادوگری، یہ فن کو سیکھنے میں. لیکن جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کو دیکھا، تو وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس حق کو دیکھا کہ واقعی میں یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، تو وہ لمحہ ان کی ہدایت کا لمحہ بن گیا. اور وہ لمحہ جب وہ ان کی ہدایت کا لمحہ بن گیا تو وہ سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. جادوگر نے کیا کہا؟ وہ بولے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ سارے جہانوں کے رب پر. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کس پر ایمان لائے؟ ربی موسیٰ و ہارون. کیونکہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم فرعون پر ایمان لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے. کس کے رب؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون نے کہا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک البتہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے.
بس تم جلد جان لوگے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. کیسا؟ مختلف سمت میں، ان اپوزٹ ڈائریکشنز، دوسری طرف سے، وچ مینس ایک ہاتھ اور سیدھا ہاتھ اور دایاں ہاتھ اور سیدھا پیر، اس طرف سے میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا مخالف سمتوں میں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو کیا ہے سولی پر چڑھا دوں گا. تو یہ سخت سزا کیا ہے فرعون نے سنایا جادوگر کو کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا کیا ہے ظاہر کیا. جب جادوگر نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو ظاہر کیا سجدے میں گر کے، اور اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو فرعون یہ سن کر ہی واز ڈیفیٹڈ ان اے مینر، کہ آج تک کسی نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. فرعون نے یہ چیز کو دیکھا. آپ دیکھیے کہ کچھ آیت پہلے ہم نے دیکھا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے کس طرح سے فرعون سے کچھ دیر پہلے مقابلے سے کچھ دیر پہلے وہ اپنی تمام طاقت، اپنی تمام فن، اپنا تمام سکل جو تھا محض چند انعام کے لیے وہ چاہتے تھے. انہوں نے فرعون سے کیا پوچھا کہ اگر ہم اس مقابلے میں غالب آئیں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا. وچ مینس they were looking for some small gains. ان کے لیے حق، ان کے لیے ایمان، ان کے لیے faith, it did not matter anything to them. لیکن جب حق ان پہ واضح ہو گیا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا، تو اب وہ حق جو ہے it touched their hearts. اور یہ جب حق جو ہے جب وہ ایمان کو جب وہ چھو لیتا ہے تو پھر ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اور سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے، اور جو فالسہڈ ہے اس کو کیا ہوتا ہے the falsehood is removed، اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اس لیے ہم آیت نمبر 45 میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس عصا نے کیا کیا تھا، وہ ساری باطل کو اس نے کیا ہے مٹا دیا تھا. it swallowed all of the falsehood. جب باطل مٹ جاتا ہے تو کیا چیز باقی رہتا ہے؟ حق باقی رہتا ہے. اور یہ جادوگر جو تھے انہوں نے بہت صاف اس چیز کو دیکھا and that's how they responded. ان کا جواب یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر گئے تھے. اور یہ انسان کا دل جو ہے وہ بہت حیرت کی چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جب انسان کو حق چھو لیتا ہے اس کے دل کو تو اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان کا دل جو ہے ایوری ہیومن ہارٹ جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. اور وچ مینس کہ اللہ جب چاہے اس دل کو پلٹ دیتا ہے. کوئی دل جو ہے وہ بہت سال سے کفر پہ ہوتا ہے، جب ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی تبدیلی ہو جاتا ہے، فوراً ہی بدل جاتا ہے. اور اللہ ہی ہے جو اس دل کو کیا ہے ہی سیٹس اٹ رائٹ اور ہی لیوز اٹ ٹو اسٹے ایز ہی پلیزز. تو یہ جو گروپ آف جادوگر تھے، اب وہ دس گروپ آف جادوگر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئے ہیں، وہ بدل گئے ہیں انٹو a group of the best believers. کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، اس کے سردار کے سامنے، ان سرداروں کے سامنے. and they are not bothered. ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. انہوں نے اپنے ایمان کو اوپنلی ظاہر کیا. فرعون نے جب دیکھا کہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے تو وہ بوکھلا گیا. اور جو جادوگر تھے انہوں نے اوپنلی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تھا. انہوں نے بہت جرت کی بات کی تھی کہ جو ان کے اندر وہ تبدیلی آ گئی تھی. اور یہ تبدیلی فرعون کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، ایک بہت بڑا خطرہ تھا. جادوگری ان کا کیا ہے دین تھا، ان کا طریقہ تھا. اور جادوگر they were the priests، اور وہ اب اپنے دین سے پھر رہے ہیں. جادوگری سے وہ پھرنے کا مطلب ہے کہ they were turning away from their religion. تو وچ مینس کہ اب جادوگر اپنے دین سے پھر گئے ہیں، تو جو عوام ان کے سامنے وہ مقابلہ دیکھ رہے تھے اب وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے. تو اس وجہ سے فرعون نے یہ کیا ہے ایک دھمکی ان کو دی تھی کہ وہ ان پہ بہت سخت سزا ان کو سنایا.
کہ وہ سزا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کو وہ کاٹ دے گا اور ان کو کیا ہے وہ سولی پہ چڑھا دے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کو یہ ایکیوز کر رہا تھا کہ یہ جادوگر جو تھے یہ سب ان کی ملی سازش تھی. کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ بات تو محض کیا ہے، یہ بات کے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ جادوگر جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کبھی اس کے پہلے نہیں ملا تھا. تو ہاؤ کوڈ دے کنسپائر، وہ سازش کیسے کر سکتے تھے ان کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ یہ سخت سزا ان کو کیوں سنا رہا ہے، کیونکہ جادوگر جو تھے انہوں نے اجازت لے کر ایمان نہیں لائے تھے. وہ جادوگر سے کیا کہتا ہے کہ کیا تم موسیٰ اور ہارون پر کے رب پہ ایمان لائے مجھ سے پوچھے بغیر، پہلے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، مجھ سے پوچھے بغیر. یہ سیویئر پنشمنٹ، یہ سخت سزا جو اس نے سنایا فار ایکسیپٹنگ دا فیتھ، کہ انہوں نے ان سے اجازت نہیں لی. اور یہ سزا اس نے سنایا، اور فرعون تو ایسا شخص تھا کہ جو سزا اس نے سنایا وہ تو ضرور اس سزا کو کیا ہے واقع ہو کر رہے گا، اور وہ کر اس کو دکھائے گا. اور یہ ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹنا اور ان کو سولی پر چڑھانا، یہ سزا اور یہ ہاتھ اور پیر کا کاٹنا یہ کوئی نرمی سے ہونے والی چیز نہیں تھی، بلکہ اس ہاتھ اور پیر کے کاٹنے کے بعد وہ ان کو سولی پہ چڑھانے کا سخت سزا بھی کیا ہے یہ سنایا تھا، اور یہ واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کا رسپانس جو تھا اس سزا کو سننے کے بعد، اتنی سخت سزا سننے کے بعد بھی، کہ ٹھیک ہے تم جو چاہتے ہو تم ہمارے ساتھ کر سکتے ہو، تم ہمیں مار سکتے ہو، تم ہمیں قتل کر سکتے ہو، سولی پہ چڑھا سکتے ہو، لیکن ہم جو ہے وہ کیا ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو کیا ہے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ جواب جو ہے کتنا بہترین اور کتنا انسپائرنگ جواب انہوں نے دیا ہے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ فرعون جو سزا ان کو سنائے گا اس سے تو وہ کیا ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں گے. اور یہ جواب جو انہوں نے دیا، یہ اس ایسے دل سے ہی ایک جواب آ سکتا ہے کہ جو واقعی میں یہ یقین رکھتا ہے، ایمان اس کے دل میں داخل ہوا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو اس ایمان کے بدلے جو ان کے دل میں داخل ہوا ہے، اس کے بدلے میں they do not want to exchange it for anything else. ان کے لیے nothing matters to them except that وہ اپنی حقیقی زندگی کی فکر کر رہے، اپنے آخرت کی فکر کر رہے. اب انہیں اپنی دنیا کی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا سزا سنائی جا رہی. اتنی سخت سزا سنانے کے باوجود بھی ان کا فوکس اب توجہ کس کی طرف ہے؟ آخرت کی طرف ہے. their hopes are in the آخرہ، کہ آخرت میں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. تو یہ ساری دھمکی، یہ ساری چیز میں تو ان کی انفیکٹ ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جو ان کے دل کے اوپر جو کفر کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا ہے. اب حق ان کے سامنے واضح ہو گیا ہے، اور وہ حق کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے تھے. اور یہ ایمان کی لذت اللہ نے ان کو کیا ہے دی تھی. اِنَّا نَطْعَمُ أَن يَغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہا کہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اور ہم پہلے ایمان لانے والے ہو جائیں گے. ان کو اپنی اس سخت سزا کی فکر نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان پہ ان کو اتنا یقین ہے کہ جو آنے والی زندگی ان کے لیے ہے، اس میں ان کے لیے کیا ہے، اس میں ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے. اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. the greatest gift that one can have is that کہ وہ ایمان ان کے دل میں کیا ہے داخل ہو، اور وہ سبقت کرنے والے تھے. تو تمہاری سزا جو تم سنا رہے ہو کہ تم ہمیں قتل کر دو گے، سولی پہ چڑھا دو گے، یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. جب ایمان جب انسان کو حقیقی ہدایت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایمان اس کو ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر ڈر کا مقابلہ، ہر باطل کا مقابلہ وہ کیا ہے بہت آسانی سے کر سکتا ہے. اور یہ سبق ان نئے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، اور ان کے لیے یہ سبق ہے کہ جو اپوزیشن جو وہ فیس کر رہے تھے، جو قریش کی طرف سے ان کو جو مخالفت ہو رہی تھی، جو اپوزیشن فیس کر رہے تھے، جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی،
اللہ ان کو ان واقعوں کے اس واقعے کے ذریعے سے ان کو یہ بتا رہا تھا، ان مسلمانوں کو، کہ تمہیں آزمائش تم پر آئے گی، اور یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور میں جو ہے، جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہے، حق پر ہونا چاہتا ہے، اسے آزمائش کا سامنا کیا ہے کرنا پڑے گا۔ اور جب لوگ حق پر ہوں گے تو جب لوگ حق پر ہوتے ہیں اور حق کے لیے جب وہ قربانیاں دیتے ہیں تو اس طرح سے معاشرے میں انقلاب آتا ہے کہ کچھ چند افراد، کچھ لوگ جو ہے، جو ایسی فکر رکھتے ہیں کہ جو حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جب وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انقلاب لے آتی ہے۔ ہر شخص جو دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کو یہ چیز، اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یا پھر ہر وہ شخص بھی کہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے، اس واقعے پر غور کرے، اس واقعے سے سبق حاصل کرے کہ آزمائش آئے گی، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی ان کے دشمن کے مقابلے میں، ان کے دشمن کے سامنے۔ اور ہر حال میں in the end the victory is only for the believers۔ اور فرعون جو تھا وہ کس طرح سے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کو کیا ہے غرق کر دیا، اس کو ڈبا دیا۔ اللہ اسی کو کیا ہے وکٹری دیتا ہے کہ جو اس پہ بھروسہ، جو اس پہ توکل کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد، اس کی نصرت and his victory will come کب؟ اس کے مقررہ وقت پر، according to his will، اس کی مرضی، اس کے حکمت اور اس کی پلاننگ کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہماری مدد کرے، ہر لمحہ اللہ ہماری کیا ہے ہدایت کرے، ہماری مدد کرے، اور ہم اللہ پہ بھروسہ اور توکل کریں، ہم اپنی ذمہ داری، ہم اپنی اوبیڈینس ٹو اللہ جو ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں، وی فلفل آر ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ، اور اللہ ہمیں کیا ہے غلبہ جو ہے وہ ایمان والوں کو ہی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کو، اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔